محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرشش کے از نماز بود۔ واجب الاحترام بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد زندگی کی کچھ چیزیں ہمیں اور آپ کو بتایا، اور پھر دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا ہے مگر عبادت کے لیے۔ اور پھر یہ بھی بتلا دیا جب تمہاری دنیاوی زندگی پوری ہو جائے گی، تمہاری دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، جب تم اپنے قبر کے اندر پہنچو گے تو میں تمہارے قبر کے اندر تم سے کچھ سوالات کروں گا، اور تمہیں اس کے جوابات دینے پڑیں گے۔ یہ پوچھوں گا کہ آپ کے رب کون ہے، آپ کے نبی کون ہے، آپ کا دین کیا ہے۔ جب آپ صحیح سلامت جواب کو دے دو گے، پھر آپ کو قیامت کے اندر اور میدان محشر میں آپ پہنچو گے، پھر وہاں میں آپ سے چند سوالات کروں گا کہ عن عمرہ فیما افنا، کہ اپنی زندگی کو کہاں گنوایا، وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کو کہاں فنا کیا، وعن مالہ این مکتسبہ، کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، وعمل ماذا علم، جو کچھ تم نے سیکھا تم نے اس پر کیا عمل کیا۔ یہ سب کے سب آپ سے سوالات کیے جائیں گے اور ہم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کو مخاطب کر کے کہا، پھر ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ ایک ہی مقصد ہے، تمہاری میری اطاعت تمہارا مقصد ہے، میری فرما برداری تمہارا مقصد ہے، میری رضامندی اور میری خوشنودی تمہارا مقصد ہے۔ دنیا میں میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر تم دنیا میں جانے کے بعد تم دنیاوی زندگی میں ایسے مگن ہو گئے، تم دنیاوی زندگی میں ایسے کھو گئے کہ تم نے یہ بھی بھلا دیا کہ آخرت کوئی چیز ہے، تم نے یہ بھی بھلا دیا کہ قبر کوئی چیز ہے، تم نے یہ بھی بھلا دیا کہ میدان محشر کوئی چیز ہے، تم نے یہ بھی بھلا دیا کہ پلصراط کوئی چیز ہے، تم نے یہ بھی بھلا دیا کہ جہنم اور جنت بھی کوئی چیز ہے۔ حالانکہ ہم وہ قوم ہیں جو قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو حدیث مبارکہ کو پڑھنے والے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو کسی امام کے پیچھے چل کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا ایمان آخرت کے اوپر ہے، ہم اور آپ آخرت کو مانتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس دنیاوی جھمیلوں میں، اس دنیاوی زندگی کے اندر، اس دنیاوی زندگی کے تگ و دو میں ایسے مشغول ہو گئے، ہم نے آخرت کو بھلا کر رکھ دیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے دنیا میں رہنے والے لوگوں، اس دن کو یاد کرنا جس دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور تم سے سوالات کیے جائیں گے، اور اللہ کا قرآن چیخ چیخ کر کے کہتا ہے تمہاری ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہٹ پائے گی۔ وعن عمرہ، تمہاری زندگی کے بارے میں سوال کر لوں گا تو تم جواب نہیں دے پاؤ گے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کر لوں گا، تم اپنی جوانی کا حساب نہیں دے سکتے۔ تمہارے مال کے بارے میں سوال کر لوں گا، تمہاری جائیداد کے بارے میں سوال کر لوں گا، تمہارے دولت کے بارے میں سوال کر لوں گا، تو تم جواب نہیں دے سکتے۔ میں نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں پیدا کرنے کے بعد دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا، پھر قبر میں کیا سوالات ہوں گے، ان کے کیا جوابات ہوں گے، سوالات بھی بتلا دیا، جوابات بھی بتلا دیا، پھر حشر کے میدان کے اندر تم سے کیا سوال
کیا جائے گا، ان سوالوں کو بھی میں نے بتا دیا، اور پھر ان کا کیا جواب ہوگا وہ جواب بھی میں نے بتلا دیا۔ پھر یہ تمہاری زندگی ہے، جس انداز پر تم زندگی گزار رہے ہو، آج تم نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر یہ تصور بٹھا لیا ہے، اپنی سوچ کو تم نے بدل دیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اپنی محنت سے ہوتا ہے، تم نے یہ اپنے ذہنوں کے اندر تصور بٹھا لیا، ہماری جیسی محنت ہوگی ویسی کمائی ہوگی، زیادہ محنت کریں گے زیادہ کھائیں گے، زیادہ محنت کریں گے زیادہ کمائیں گے، زیادہ محنت کریں گے زیادہ ترقی کریں گے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، چاہے تم جتنی بھی کوشش کر لو، چاہے تم جتنا بھی جتن کر لو، چاہے تم حلال راستے کو اختیار کرو، چاہے تم حرام راستے کو اختیار کرو، چاہے تم پوری زندگی محنت کرتے رہو، چاہے تم زندگی کی محنت کو چھوڑ دو، اللہ نے تمہارے مقدر میں جتنی روزی لکھی ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر رہے گی۔ تم حرام کمائی کی جانب بھاگے پھرو، تم حلال کمائی تھوڑا کرو، تم دنیا میں زیادہ رات دن محنت کرو، ملے گا اتنا ہی جتنا رب نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، جب تمہاری عمر 4 مہینے کی تھی، میں نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے دنیا میں اس کو روزی کتنی ملے گی، دنیا میں اس کو رزق کتنا ملے گا۔ پھر آج تم نے دنیا کے اندر سب چیز اپنی محنت کے اوپر کیوں فوکس کر لیا ہے، سب کچھ اپنی محنت کا نتیجہ کیوں سمجھ لیا ہے؟ ہاں مسلمانوں، آج ہماری اور آپ کی سوچ بدل گئی، آج ہمارا اور آپ کا ذہن بدل گیا۔ آج اس معاشرے کے اندر رہنے والے ہر انسان یہ خیال کرتا ہے جیسی محنت کریں گے دنیا میں ویسی ترقی کریں گے، جتنا جتن کریں گے اتنا ہم آگے بڑھیں گے۔ یاد رکھیے مقدر سے آگے نہ آج تک کوئی آگے بڑھ پایا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی مقدر سے آگے بڑھ پائے گا۔ ہم اور آپ دنیا کے بارے میں سوچیں یا دنیا کے بارے میں نہ سوچیں، دنیا کے بارے میں جتن کریں یا دنیا کے بارے میں جتن نہ کریں، رب نے مقدر میں جو لکھ دیا ہے وہ ہم سب کو مل کر ہی رہے گا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں محنت کرنی ہے، اگر تمہیں جتن کرنا ہے، اگر تمہیں کوشش کرنی ہے، اگر تمہیں حاصل کرنا ہے، آخرت کو حاصل کرو، اللہ کے احکامات کے اوپر محنت کرو، نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے پر تم عمل کرو۔ اگر محنت سے کوئی چیز مل سکتی ہے کم یا زیادہ، اگر محنت سے کسی چیز کے اوپر پہنچ سکتے ہو، وہ آخرت کی چیز ہے۔ دنیا میں تم محنت کرو یا محنت نہ کرو، ہر حال میں تمہیں دنیا مقدر میں اللہ نے جتنی لکھی ہوگی اتنی دنیا تمہیں مل جائے گی۔ لیکن آخرت کے بارے میں اللہ نے یہ اصول بتا دیا ہے، اللہ نے یہ ضابطہ بتا دیا ہے، اگر آخرت کو حاصل کرو گے آخرت ملے گا، اور آخرت کے بارے میں محنت نہیں کرو گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے جس چیز کو اللہ نے حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا، جس چیز کو اللہ نے محنت کرنے کے لیے نہیں کہا، جس چیز کے بارے میں اللہ نے دوڑ دھوپ کرنے کے لیے نہیں کہا، جس چیز کے لیے اللہ نے جتن کرنے کے لیے نہیں کہا، آج پوری کائنات اسی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں۔ دنیا کے بارے میں ہم فکر کریں یا فکر نہ کریں، میرے اور آپ کے رب نے ذمہ داری دی ہے۔ رب کہتا ہے ذرا سوچ کر کے بتا، آج انسان کماتا بھی ہے، انسان دور و دھوپ بھی کرتا ہے، انسان تگ و دور بھی کرتا ہے، اس کے باوجود میں نے 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ان تمام مخلوقات میں سے صرف میری ایک مخلوق کماتی ہے، ایک مخلوق کوشش کرتی ہے، ایک مخلوق جتن کرتی ہے، وہ انسان ہے۔ اس کے باوجود انسان پریشان حال کی زندگی گزار رہا ہے۔ 17,999 مخلوقات میں ایسے جو کوئی کام کاج نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، بتاؤ اس کو کون کھلا رہا ہے؟ سخت چٹان پتھروں کے اندر اس کے سوراخ میں کوئی جانور اور کوئی کیڑا زندگی گزار رہا ہے، اس چٹان کے اندروں میں اس کیڑے کے منہ کے اندر بتاؤ ہری بالیوں کو کون پہنچا رہا ہے؟
ہرا پتے کو کون پہنچا رہا ہے؟ وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا خالق ہے، جس نے آسمان کو بنایا ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے، جس نے تمہارے جسموں کے اندر بے شمار نعمتوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ رب ہے جو اللہ بغیر کوشش کے بھی بندوں کو کھلا دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، میرے اور آپ کے پیارے اللہ نے کہا ہے تم دنیا کے بارے میں فکر نہ کرو، تم آخرت کے بارے میں فکر کرو۔ آخرت فکر کرنے کی چیز ہے، آخرت کمانے کی چیز ہے، آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسی محنت کرو گے آخرت کے لیے اتنا تمہیں آخرت دیا جائے گا۔ دنیا کے بارے میں محنت کرو یا محنت نہ کرو، ہر حال میں دنیا تمہیں مل کر رہے گی۔ اس لیے ہم سب کو معلوم ہے یہ دنیاوی زندگی یا آخرت کے مقابلے میں 1.5-2 منٹ کی زندگی ہے۔ اس کے باوجود ہم اور آپ 1.5-2 منٹ کی زندگی کی لذت میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ بالکل آخرت کو بھلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آخرت کیا چیز ہے؟ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے آخرت کی زندگی کیسی زندگی ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہاں کے مقابلے میں میدان محشر کا اور قیامت کا دن کا، یہاں کا 50,000 سال کا، وہاں کا ایک دن ہوگا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اس کی مثال دی ہے، اگر اس زمین کو اس زمین سے لے کر آسمان تک رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، پھر 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اس دانے کو چگ کر لے کر چلا جائے، اس دانے کو اٹھا کر کھا لے، پھر 1000 سال کے بعد آئے ایک دانے کو اٹھائے، یہی سلسلہ چلتا رہے۔ 1000 سال کے بعد وہ ایک پرندہ آئے ایک رائی کے دانے کو اٹھا کر کے لے کر چلا جائے۔ حتی الامکان اللہ نے لکھا ہے ہو سکتا ہے یہ رائی کا دانہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسی لامحدود زندگی ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑی عبادت دی ہے جن کو دنیا نماز کے نام سے جانتی ہے۔ ہاں مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہمیں اور آپ کو دولت دی ہے جس دولت کے ذریعے اللہ کی محبوبیت کو حاصل کیا جا سکتا تھا، جس دولت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا تھا، جس دولت کے ذریعے اللہ کی اطاعت حاصل کی جا سکتی تھی، جس دولت کے ذریعے دنیا کے اندر اپنے رزق میں کشادگی اور فراخی اختیار کیا جا سکتا تھا، جس دولت کے ذریعے قبر کے عذابات کو ہلکا کیا جا سکتا تھا۔ ہاں مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتا کر کے کہے گا ایسی دولت میں نے تمہیں دی تھی جس دولت کے ذریعے اگر تم قبر کی آگ کو اور قبر کی گرمی کو اور ان کی گرماہٹ کو تم بجھانا چاہتے تو بجھایا جا سکتا تھا، جس دولت پر عمل کر کے تم جنت میں جا سکتے تھے اور جنت الفردوس کو حاصل کر سکتے تھے اور جہنم سے بچ سکتے تھے، تم نے اس عظیم عبادت کو پسے پشت ڈال کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں بارہا اللہ نے کہا اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرنا، نماز کو ان کے اوقات سے آگے پیچھے نہ کرنا۔ اگر نماز کو چھوڑو گے، اگر نماز کو جو ہے ان کے اوقات سے آگے پیچھے کرو گے، اگر نماز کی پابندی نہ کرو گے، ہاں مسلمانوں، میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کر لیا، اس نے کفر والا کام کیا۔ بہت سے علماء لکھتے ہیں جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا، لیکن جس کے ہم پیروکار ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی وقت کے نماز چھوڑ دیا ہے وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس نے کافر والا کام کیا ہے، اس لیے کہ کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ کافر بھی نماز کو اہمیت نہیں دیتا، اس لیے کہ کافر بھی مسجد میں نہیں آتا، اس لیے کہ کافر بھی مسجدوں کو آباد نہیں کرتا۔ اس لیے امام اعظم کہتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافروں والا عمل کیا ہے۔ ہاں مسلمانوں، اگر ہم نے اور آپ نے جان بوجھ کر نمازیں چھوڑی ہے، حدیث پاک بیان کرتی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر لیا۔ ایک کافر کے
درمیان، ایک اللہ کے ایک اللہ کے اطاعت گزار بندے کے درمیان، ایک اللہ کے نافرمان بندوں کے درمیان اگر کچھ فرق بھی ہے صرف نماز کا فرق ہی ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں، ہم سے اور آپ سے شاندار کپڑے کافر بھی پہنتے ہیں، ہم سے اور آپ سے شاندار کھانا کافر بھی کھاتے ہیں، ہم سے اور آپ سے شاندار کمائی کافر بھی کرتے ہیں۔ آہا مسلمانوں، ہم سے اور آپ سے بڑے بڑے نیک کام یہ کافر بھی کرتے ہیں۔ یہ بھوکوں کو کھانا بھی ہم سے زیادہ کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی بھی ہم سے زیادہ پلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا بھی ہم سے زیادہ پہناتے ہیں، بے گھروں کو گھروں بھی جو ہے مہیا کرواتے ہیں۔ ہم سے زیادہ اگر دنیا کا جائزہ لیا جائے، ہم سے اور آپ سے زیادہ جو ہے یہ کافر نیک کام کیا کرتے ہیں، یہ کافر جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کام کرتے ہیں، مگر ان کی اچھائیوں کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے کہ سب سے اہم چیز نماز ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ اگر ساری چیزیں ہیں تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر نماز نہیں ہے زندگی کے اندر پھر ہماری اچھائیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، آج جمعے کا دن ہے، آج ہماری مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، یہ نمازی اور یہ بھیڑ عصر میں حاضر نہیں ہوں گے، مغربوں کے اندر حاضر نہیں ہوں گے، عشاء میں کہاں چلے جاتے ہیں اور فجر میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ آج جمعے کے دن یہ مسجدیں کیوں بھری ہوئی ہے؟ ہاں مسلمانوں، ہم نے اور آپ نے یہ سوچ لیا ہے، ہم نے اور آپ نے یہ تصور کر لیا ہے صرف جمعے کے دن کی نماز ہی کافی ہے۔ یاد رکھیے گا، برا مت مانیے گا، یہ ہم اور آپ اگر صرف جمعے کے دن حاضر ہوتے ہیں، یہ یہودیوں کی جو ہے ان کی مشابہت ہے، یہ جو ہے عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ اس لیے کہ عیسائی لوگ بھی اپنے چرچ کے اندر جا کر کے اتوار کے دن جا کر کے ہفتے میں ایک دن عبادت کیا کرتے ہیں، یہودی بھی سنیچر کے دن اپنے عبادت گاہوں میں جمع ہو کر کے جو ہے عبادت کیا کرتے ہیں، ان کے علاوہ ایک ہفتے کے لیے غائب ہو جایا کرتے ہیں، ایک ہفتے کے لیے اپنے رب کو بھول جایا کرتے ہیں، ایک ہفتے کے لیے اپنے مسجدوں میں تالے لگا دیا کرتے ہیں۔ آج ہمارا بھی وہی حال ہو گیا ہے، ہم اور آپ بھی صرف جمعے کے دن حاضر ہو جاتے ہیں، اور تو اور ہم ظلم کرتے ہیں۔ جمعے کی نماز اتنی بابرکت نماز، ہمیں اور آپ کو پہلے آنا چاہیے، عین نماز کے وقت ہم حاضر ہوتے ہیں، اور پھر نماز کے بعد اور دعا کے بعد اتنی جلدی مسجدوں سے بھاگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی پنجرے کے اندر پرندوں کو قید کر دیا ہو، اور پنجرا کھولے اور اچانک ایک بارگی کے ساتھ سارا پرندہ بھاگ کر نکل جاتا ہو کہ مجھے کہاں قید کر دیا تھا۔ یہی حال آج ہمارے معاشرے کا ہو گیا ہے۔ نماز کے بعد نہ تو نماز سے پہلے کی سنتوں کا ہمیں کوئی عطا پتہ ہوتا ہے، نہ نماز جمعے کی نماز کی بعد کی سنتوں کا ہمیں اور آپ کو کوئی پتہ ہے، نہ نماز سے پہلے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، نہ نماز کے بعد ہم سنتیں پڑھتے ہیں، صرف 2 رکعت پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں مسجدوں سے۔ یہی اگر ہمارا اور آپ کا حال رہا ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں قبر کے سوالات کا جواب ہم اور آپ دے دیں، اگر چاہتے ہیں میدان محشر کے اندر جو اللہ 5 سوالات کرے گا ان سوالوں کے جوابات ہم دینے پر قادر ہو جائیں، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کی روش کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کے طور طریقے کو بدلنا پڑے گا، جبھی جا کر کے ہمیں اور آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ معاشرے میں لوگوں سے کہیے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں چل صرف نمازی سے کچھ ہوتا ہے، اور بھی ہم بہت ساری عبادات کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے نیک کام کرتے ہیں۔ یہ کان کھول کر سن لیجئے، اگر نماز آپ کی زندگی میں ہے، آپ کا صدقے کا اعتبار ہے، آپ کی حج کا اعتبار ہے، آپ کے روزے کا اعتبار ہے، آپ کی صلہ رحمی کا اعتبار ہے، آپ کے اچھائیوں کا اعتبار ہے۔ اگر نماز زندگی میں نہیں ہے، آپ کے ایمان کا بھی اعتبار اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے درمیان پیارا بنے، اللہ کا مقرب بنے، اللہ کا چہیتا بنے، اگر چاہتے ہیں کہ قبر میں کامیابی ملے، اگر چاہتے ہیں کہ زبان پر کلمہ جاری ہو، اگر چاہتے ہیں قبر کے عذابات نہ ہو، اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں جانے والے بن جائے، اگر چاہتے ہیں کہ دوزخ سے بچنے والے بن جائے، میرے پیارے بزرگوں ہمیں نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ میدان محشر کے بارے میں آتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک رونما ہوں گے، سارے لوگ اللہ کا زیارت کر کے، اللہ کا دیدار کر کے اچانک محبت میں سب سجدے میں گر جائیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو سجدے میں جانا چاہیں گے، نہیں جا پائیں گے، ان کا پیٹھ سخت کر دیا جائے گا، ان کی کمر کو لوہے کی طرح ٹائٹ کر دیا جائے گا۔ رب پوچھے گا کہ پیارے تو سجدہ میں کیوں نہیں گیا، تو نے میری تعظیم کیوں نہیں کی،
تو میرے سامنے کیوں نہیں جھکا؟ ہائے ہائے مسلمانوں، بڑے افسوس کا جملہ کہے گا وہ انسان، کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہائے ہمارے ربا، ہم دنیا کے اندر نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر کسی محلے کے اندر ایک بے نمازی انسان ہوتا ہے، اس کی نحوست اس کے گھر سے 40 گھر کے درمیان پہنچتی چاروں طرف۔ ایک بے نمازی انسان اگر کسی محلے میں ہو، کسی بستی میں ہو، اس کی بے برکتی، اس کی نحوست 40 گھروں میں پہنچتی ہے۔ اے میرے اللہ کے اتنے ایک بندوں، ذرا سوچو جس گھر کے اندر اگر بے نمازی انسان ایک نہیں کئی لوگ ہو، اس گھر کی نحوست کا عالم کیا ہوگا؟ آج ہم شکایت کرتے ہیں ہمارے گھروں میں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں، ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم حلال کھاتے ہیں، ہم اچھائیوں پر چلتے ہیں، مگر ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا کتابوں کے اندر لکھا ہے آپ کے گھر میں چاہے نمازی ہو، آپ کے گھر میں چاہے قرآن پڑھے جاتے ہو، آپ کے گھر میں چاہے اللہ کا ذکر کتنا ہوتا ہو، اگر کسی بے نمازی کی نظر آپ کے گھر کے اوپر پڑتی ہے، صبح قیامت تک آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر بے نمازی کی نظر ہمارے اور آپ کے گھروں پر پڑتی ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں برکت نہیں ہو سکتی ہے، تو ذرا بتائیے آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا، آج ہمارا کاروبار، آج ہمارا لین دین، آج ہماری دنیا کی تمام مشغولات کن کے ساتھ ہے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بے نمازیوں کے ساتھ، ہمارا کھانا پینا بے نمازیوں کے ساتھ، ہمارے کاروبار بے نمازیوں کے ساتھ، ہمارا سب کچھ بے نمازیوں کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں اللہ کا پیارا بن جائے۔ کیسے بنیں گے اللہ کا پیارا؟ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے صحابہ سے کہا کہ او میرے پیارے صحابہ، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نمازیں پڑھی وہ کافر ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق لوگ ہوا کرتے تھے، وہ مؤذن کی آواز سن کے وہ مسجدوں میں نہیں آیا کرتے تھے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ شکایت کی، یا رسول اللہ، جب آپ کے مسجدوں سے اذان ہوتی ہے، آپ مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ گھروں کے اندر ہوتے ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہوتی ہے، ادھر وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں، ادھر نمازیں ہوتی ہیں، ادھر وہ اپنی بات چیت میں مشغول ہوتے ہیں۔ آقا کا چہرہ بدل گیا، آقا اتنے غصے ہوئے اور کہا کہ صحابہ تم گواہ رہنا، میرا دل یہ چاہتا ہے میں مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں، میں ان کے گھروں میں جاؤں، میں ان کے چوراہوں پر جاؤں، میں ان کے چوپالوں میں جاؤں، اور جو نماز کو چھوڑ کر کے باتیں مٹول رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے ان سب کو پکڑ کر کے ان کے چوپالوں کے ساتھ، ان کے گھروں کے ساتھ، ان کے چوراہوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کر انہیں بھسم کر دوں۔ یہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہے۔ یاد رکھیے بے نمازی انسان ہمیشہ اللہ کی نظر میں غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بے نمازی پر اللہ کی رحمتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر بے نمازی ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر ہمارے اوپر بھی پڑے گا، اس لیے کہ اللہ ان سے خوش نہیں ہے۔ اور تو اور میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ان کی زبان سچی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی دنیا میں مومن آدمی ایک وقت نماز کو چھوڑتا ہے، جہنم کے اندر اس کے لیے ایک دروازے کو تیار کیا جاتا ہے۔ جب کوئی مومن آدمی، مسلمان آدمی ایک وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے، اس کے لیے جہنم میں ایک دروازے تیار کیے جاتے ہیں، اور کل قیامت میں اس کو جہنم میں اس دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ ہائے ہائے، ہم اور آپ اپنی قسمت پر روئے، کتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہے، کتنے دروازے جہنم کے اندر ہمارے لیے اور آپ کے لیے تیار کیے جائیں گے۔ کیا جواب دیں گے ہم اور آپ اپنے رب کو؟ کیسے ہم اور آپ اپنی زندگی سے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے نیک بندوں، اپنی زندگی سے توبہ کریے، اپنے آپ کو سدھاریے۔ پیارے آقا بار بار اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جب تم قبر کے اندر پہنچو گے، جو بے نمازی انسان ہوتا ہے، ایک فرشتہ ان کے سامنے اس حال میں آتا ہے، ان کے ہاتھوں میں برزے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھوڑا ہوتا ہے، ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے، ان کے دانت لوہے کے ہوتے ہیں، ان کے آنکھوں سے دھواں نکلتا ہوا ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ گرجتا ہوا اور چیختا چلاتا ہوا اس بے نمازی انسان کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ اگر اس نے ظہر کی نماز چھوڑی،
تو فجر سے لے کر ظہر تک اس پر ہتھوڑے کی برسات کرتے رہتا ہے، اس کو کوٹتا اور پیٹتا رہتا ہے۔ اگر اس نے عصر کی نماز چھوڑی، ظہر سے لے کر عصر تک یہی عذاب اس پر ہوتا رہتا ہے۔ اگر مغرب کی نماز چھوڑی، عصر سے لے کر مغرب تک یہی حالات ان پر ہوتے رہتے ہیں۔ اگر عشاء کی چھوڑی، مغرب سے لے کر عشاء تک اور پھر عشاء سے لے کر فجر تک یہی حال ہوتا رہے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا ہوگا؟ آج ہمارے شہر والوں کا کیا ہوگا؟ ہماری بستی والوں کا کیا ہوگا؟ ہم جن معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہوگا ان ایمان والوں کا؟ کیا ہوگا اس اللہ کے نیک بندوں کا؟ کہاں ہے ہماری زندگی میں نماز؟ کہاں ہے اللہ رب العزت نے کہا میرا قرب چاہتے ہو، میرے غصہ کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ آج ہم اور آپ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، بہت سے اللہ کی محبت میں آئے، بہت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، بہت سے تو لعن و طعن سے بچنے کے لیے آئے۔ دیکھو مسلمان ہے، جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اس لیے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اپنی زندگی کے طور طریقے کو بدلیے، نہیں بدلیں گے چند دن کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیں اور آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں برکت لانا چاہتے ہیں، اپنے ربا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے قبر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اپنے میدان محشر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، ہم سب کو اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر کے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ قوم اس وقت تک کامیاب ہوگی جیسے آج جمعے کے اندر بھیڑ ہے، ایسے عصر میں بھیڑ ہونے لگے، مغرب میں بھی بھیڑ ہونے لگے، عشاء فجر میں بھی بھیڑ ہونے لگے۔ ایمان والے ہیں، نماز پڑھنا پڑے گا تب کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی۔ روز محشر کے جاگ اداس بود، اولین پرشش کے از نماز بود۔ قیامت میں قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز پڑھیں گے کامیابی ملے گی، نہیں پڑھیں گے کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ایمان والوں کو پابندی کے ساتھ جب تک زندگی رہے، نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی، ماں بہنوں کو بھی، غرض جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو نماز کی اہمیت اپنے دلوں میں، اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔